السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اتروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 28۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ مہرماں کو آتا دیکھ رخسانے اٹھ کر مہرماں کے گلے لگ گئی تھی۔ شادی مبارک رخسانے، مہرماں نے محبت سے کہا تو رخسانے شرما گئی۔ خیر مبارک بابی، وہ دھیرے سے کہتے واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی۔ رخسانے اور مہرماں ہم عمر ہی تھی، لیکن رخسانے قیام کو بائی مانتی تھی، اس لیے اب مہرماں بھی اس کی بابی ہی تھی۔ اور پھر جب کوئی مہرماں کو بابی بولتا تھا تو قیام کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے والی ہوتی تھی۔ مہرماں نے مٹھائی کا ٹکڑا رخسانے کے منہ میں ڈالا تو قیام نے جیب سے 5000 کا نوٹ نکال کر رخسانے کے ہاتھ میں رکھ دیا تھا۔ خوش رہو رخسانے، اللہ پاک میری دونوں بہنوں کے نصیب اچھے کرے۔ قیام نے رخسانے کے سر پر ہاتھ رکھے دل سے دعا دی تھی۔ فوٹوگرافر ان لوگوں کی تصویریں بنانے لگا تھا۔ چلو بھائی، عرش اور شیان آ جاؤ تم لوگ۔ مہرماں اور قیام کے اٹھتے ہی مہتاب بیگم نے آواز لگائی تو عرش فوراً خوشی سے چہکتی شیان کے پاس آ کھڑی ہوئی تھی۔ عرش کو اور محفل میں موجود لوگوں کی نظروں کو دیکھ شیان کو مجبوراً اٹھنا پڑا تھا۔ سست قدموں سے چلتا وہ رخسانے کے صوفے کے پاس پہنچا اور اس کے برابر میں بیٹھ گیا۔ دوسری طرف عرش بھی رخسانے کے برابر میں بیٹھ کر اسے مٹھائی کھلانے لگی تھی۔ وہ سنجیدگی سے نظریں جھکائے ساکت بیٹھا تھا۔ رخسانے کے پاس بیٹھ اس پر محبت کا خمار چھانے لگا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی نظریں بھٹکتی رخسانے کے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، بہت حسین۔ ایک دم سے ہی شیان کو اپنے دل کے بے حد قریب محسوس ہوئی تھی۔ خدا اسے بری نظروں سے بچائے، دل میں سوچتے شیان نے محبت سے رخسانے کو دیکھا اور اپنی جیب سے والٹ نکالنے لگا۔ والٹ بائیں ہاتھ میں لیے اس نے ہزار کے تمام نوٹ نکالے اور رخسانے کے سر پر وار دیے۔ اس اچانک افتاد پر رخسانے نے ہڑبڑا کے شیان کو دیکھا تھا جو اسے دیکھ دھیما سا مسکرا رہا تھا۔ شیان کی سرکت پر محفل میں موجود ہر شخص ہکا بکا، کبھی شیان کو دیکھتا اور کبھی ارد گرد پڑے ڈھیر سارے نوٹوں کو۔ بہت سارے نوٹ رخسانے کے قدموں میں پڑے تھے۔ عرش بھی شاکر میں گری شیان کو دیکھ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف مہتاب بیگم کی حالت بھی کچھ مختلف نہ تھی۔ واحد عارف تھا جو سکون سے شیان کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا شیان نے کوئی ایسی حرکت ضرور کرنی تھی۔ رخسانے اور پوری محفل کی نظر خود پر محسوس کر کے وہ چہرے کے تاثرات سرد کرتا جھٹکے سے اٹھ کر اس اذیت ناک ماحول سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ اس کے پیچھے عارف بھی اس کی بے وقوفی پر ماتم کرتا باہر نکلا تھا، کیونکہ شیان اپنے سارے پیسے رخسانے کے صدقے وار چکا تھا۔ وہ پیلے رنگ کے سادے سے جوڑے میں صوفے پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ اس کے سامنے بیوٹیشن بیٹھی اس کے ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ دوپہر سے شام ہو گئی تھی اسے مہندی لگواتے ہوئے، اور اب اس کی کمر درد کرنے لگی تھی۔ اوپر کے دونوں ہاتھ مہندی کے خوبصورت ڈیزائنوں سے بڑے ہوئے تھے۔ بیوٹیشن بیچاری بھی کافی دیر سے مسلسل محنت کر رہی تھی، اس لیے وہ بھی کافی تھک چکی تھی۔ اس وقت حال کمرے میں کوئی موجود نہیں تھا، سب اپنے کاموں میں مگن تھے، کیونکہ اگلے دن رخسانے اور عمر کا نکاح تھا۔ رخسانے کو بار بار نیند کے جھونکے چھو کر گزر رہے تھے، کیونکہ شادی کے ہنگاموں اور فنکشن کی وجہ سے وہ کافی دنوں سے سو نہیں پائی تھی۔ نیند کے ساتھ ساتھ اب شدید پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی۔ حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، مگر یہاں سے کسی کا گزر بھی تو نہیں ہو رہا تھا کہ وہ آواز دے کر پانی مانگ لیتی۔ بیوٹیشن اب اس کی ہتھیلیوں پر جھکی مہندی لگا رہی تھی۔ وہ کسی کام کے سلسلے میں سیڑھیوں سے اترتا باہر جانے لگا تو رخسانے کی نظر اس پر پڑی تھی۔ میڈم، آپ کے دلہا کا نام کیا ہے؟ بیوٹیشن نے سر جھکائے مصروف سے انداز میں پوچھا تھا۔ اس کی آواز قدرے ہلکی تھی، جس کی وجہ سے رخسانے اس کی آواز سن نہیں سکی تھی۔ شیان۔ سیڑھیوں سے اترتے شیان پر رخسانے کی نظر پڑی تو اس نے ہلکے سے ہچکچاتے ہوئے شیان کو پکارا تھا تاکہ اس سے پانی مانگ سکے۔ شیان کافی جلدی میں تھا، اس لیے اس کی آواز سننے بغیر ہی باہر نکل گیا تھا۔ شیان کو باہر جاتا دیکھ وہ منہ بصورتی صوفے سے ٹیک لگا کے آنکھیں موندے بیٹھ گئی تھی۔ تھکاوٹ کے زیر اثر وہ آنکھیں بند کرتے ہی بیٹھے بیٹھے سو گئی تھی۔ کچھ وقت سرکنے کے بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس نے سرت سے سر جھکائے مہندی دیکھنے کے لیے اپنے ہاتھوں کی جانب دیکھا تھا، لیکن اپنے ہاتھ پر موجود نام کو دیکھ اس کے پورے جسم میں کرنٹ کی ایک لہر دوڑ گئی تھی۔ شیان کی دلہن۔ اس کی ہتھیلی کے درمیان میں بڑے حروفوں سے لکھا جگمگا رہا تھا۔ وہ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ میڈم، تھوڑی دیر میں ہی کتنا گہرا رنگ آیا ہے آپ کی مہندی کا، اس کا مطلب ہے آپ کا دلہا آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ بیوٹیشن نے اسے حیرت سے دنگ دیکھا تو اپنی روح میں بولتی چلی گئی،
یہ نام تم نے کس سے پوچھ کر لکھا ہے میرے ہاتھ پر؟ بیوٹیشن کی بات پر وہ کرتی وہ غصے سے استفسار کرنے لگی تھی۔ میڈم آپ نے ہی تو کہا تھا بھی۔ روشانی کی آنکھوں میں جھلکتا غصہ دیکھ بیوٹیشن ڈر کر گویا ہوئی تو اس کی بات سن روشانی نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ میں نے کب کہا؟ اب روشانی کی حالت رونے والی ہو رہی تھی۔ میڈم ابھی جب میں نے آپ سے پوچھا تھا آپ کے دلہا کا نام کیا ہے تو آپ نے کہا شیان۔ بیوٹیشن کی بات سن اس کے ذہن کے پردوں پر تھوڑی دیر قبل گزرنے والا لمحہ دورا تھا۔ اس کو وہ اپنی بے وقوفی کہتی یا اس لڑکی کی، اس کو سمجھ سے ہی آ رہا تھا۔ یار میں نے تو اس سے پانی کے لیے بلایا تھا، تمہیں لگا میں اپنے دلہا کا نام بتا رہی ہوں؟ وہ غم سے اپنا سر پیٹنے لگی تھی۔ سوری میڈم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے لگا آپ اپنے دلہا کا نام بتا رہی ہیں۔ روشانی کی حالت دیکھ اب بیوٹیشن ڈرتے ڈرتے معذرت کرنے لگی تھی۔ تم معافی مت مانگو، اس میں تمہاری کوئی غلطی تھوڑی ہے۔ اب ایک کام کرو، تم اس کے اوپر عمر لکھ دو۔ عمر ہے میرے ہونے والے شوہر، ان سے میری شادی ہونے والی ہے۔ وہ اپنی ہتھیلی اس کے آگے کی اسے سمجھانے لگی تھی۔ میڈم اگر اس کے اوپر کچھ لکھ دیا تو سارا ہاتھ خراب ہو جائے گا۔ آپ ایک کام کرے، اس نام کے اوپر بلیچ لگا کے دیکھ لے، شاید صاف ہو جائے۔ بیوٹیشن شرمندگی سے سمجھتے گویا ہوئی تو روشانی اپنا دوپٹہ سر پر ڈالے اوپر کی طرف باقی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کے اس نے ڈریسنگ ٹیبل میں سے بلیچ کا بار نکالا اور اپنی ہتھیلی پر لگانے لگی۔ بلیچ ہتھیلی پر لگا کے وہ متفکر ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر بعد جب اسے اپنی ہتھیلی پر جلن کا احساس ہوا تو اس نے اٹھ کر بلیچ صاف کی تھی، مگر اگلے ہی پل اس کی آنکھیں اضطراب سے پھیلی تھی۔ شیان کا نام جھوکا تو گہرے سرخ رنگوں سے پڑے جگمگا رہا تھا۔ مہندی کے رنگ پر ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ صدمے سے ہونٹ بھیجتی نیچے کی طرف بھاگی تھی۔ نیچے آ کے اس کی پریشانی میں مزید اضافہ ہوا تھا کیونکہ بیوٹیشن اپنے گھر جا چکی تھی۔ اس نے تعصب سے اپنی ہتھیلی کو دیکھا اور مٹھی بند کر لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ اب کیا کرے۔ عمر جب اس کا ہاتھ دیکھے گا تو وہ اس سے کیا جواب دے گی؟ وہ سخت پریشان ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر مہندی سے لکھے شیان کے نام پر کسی کی نظر نہ پڑے اس لیے وہ اپنی داہنی مٹھی کو سختی سے بھینچ کر مہتاب چچی کے کمرے میں آ گئی تھی۔ اس وقت مہتاب صاحبہ بیگم سے ویڈیو کال پر بات کر رہی تھی۔ روشانی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو لیپ ٹاپ کی اسکرین سے صاحبہ نے روشانی کو دیکھ لیا تھا۔ روشانی کو دیکھ صاحبہ بیگم شاکڈ ہو گئی تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ روشانی ہو بہو ماہی جیسی تھی، لیکن وہ شاید ماہی سے زیادہ ہی خوبصورت تھی۔ روشانی کو کمرے میں آتا دیکھ مہتاب بیگم نے لیپ ٹاپ بند کر دیا تھا۔ صاحبہ بیگم نے آج تک مہتاب کو کبھی ماہی کا چہرہ نہیں دکھایا تھا اور نہ ہی ماہی سے ان کی بات کرائی تھی۔ صاحبہ بیگم انگلینڈ میں رہتی تھی، لیکن جب انہیں مہتاب بیگم سے پتا چلا کہ عمر لندن جا رہا ہے تو وہ ماہی سمیت لندن آ گئی تھی تاکہ عمر کو اپنے شکنجے میں پھنسا سکے۔ مہتاب بیگم کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ صاحبہ بیگم اس وقت لندن میں بیٹھی ہے۔ چچی جان آپ نے تو کہا تھا عمر نکاح کے ایک دن پہلے آ جائیں گے، پھر ابھی تک آئے کیوں نہیں؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی بات سن مہتاب نے ایک گہرا سانس لی، اسے تنزیہ نظروں سے دیکھا تھا۔ روشانی کچھ تو مشرقی لڑکیوں والا کام کرو، مائیوں بیٹھی ہوئی ہو اور ایسے بے ترک اپنے ہونے والے شوہر کا پوچھ رہی ہو۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے عمر آئے گا نہیں اور تمہاری شادی نہیں ہو پائے گی۔ تھوڑا صبر کرو، تمہارے تایا جان سے بات ہوئی ہے عمر کی، وہ کل صبح تک یہاں موجود ہوگا، اس لیے تم اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ مہتاب بیگم نے جھڑکنے کے انداز میں کہا تو ان کا لہجہ دیکھ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ آنسو پیتی سر جھکا کے ان کے کمرے سے نکل گئی تھی۔ آہ! سیڑھیوں کی طرف بڑھ رہی تھی جب کسی مضبوط چیز سے اس کا وجود ٹکرایا تھا۔ تصادم اتنا زبردست تھا کہ وہ پیچھے کی طرف ڈلک گئی تھی۔ اس سے پہلے وہ زمین بوس ہوتی، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹتی، کسی مضبوط آوازوں نے اسے اپنے حصار میں لیا تھا۔ وزن برقرار نہ رکھتے ہوئے وہ اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی مقابل کے کندھے پر جا ٹکی تھی۔ شیان کے تیز کلون کی خوشبو اس کے حواسوں پر چھا رہی تھی، مگر ابھی تک وہ سنبھل نہیں پائی تھی۔ دوسری طرف اس کو اپنے حصار میں دیکھ شیان اس کے سحر میں قید ہوتا کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکل گیا تھا۔ گورے حنائی ہاتھوں سے اٹھتی مہندی کی بینی خوشبو شیان کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے سرد سے گردن جھکا کے خمار بڑی نظروں سے اپنے کندھے پر موجود اس کا ہاتھ دیکھا تھا۔ مہندی کے خوبصورت نقوش سے مزین اس کے ہاتھ کو شیان نے اپنے کندھے سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لیے اس کی ہتھیلی کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ اس سے پہلے کہ اس کی ہتھیلی پر موجود اپنا نام دیکھتا، روشانی جیسے ہوش میں آتی اس سے دور ہٹی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کی پوزیشن کا احساس ہوتے ہی وہ ہڑبڑا کے معذرت کرتی ندامت سے سر جھکا گئی تھی۔ اس کی بات سن شیان بھی واپس اپنی دنیا میں آ گیا تھا۔ پہلے شیان کو ہر وقت کھری کھری سنانے والی اس لڑکی کو پتہ نہیں کیوں اب شیان کے سامنے زبان نہیں کھلتی تھی۔ ہڑبڑا تو شیان بھی گیا تھا، لیکن اس نے اپنے تاثرات پر قابو پا لیا تھا۔ اگر کوئی اور ان دونوں کو اس پوزیشن میں دیکھ لیتا تو کیا سوچتا؟
وہ ایک سرد آہ بھر کے رہ گیا تھا۔ رخسانے کی مہندی کی خوشبو سے ابھی تک اپنے وجود سے اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جاؤ، تم دلہن ہو، تھوڑا خیال کرو۔ اس کی جھکی ہوئی گردن کو دیکھ شایان نے رعب لہجے سے اسے باور کرایا تو وہ بغیر اسے دیکھتی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تھی۔ اس لڑکی کی بے وقوفانہ حرکتوں پر وہ تعصب سے سر ہلا کے رہ گیا تھا۔ رخسانے کے جانے کے بعد مہتاب بیگم دوبارہ لیپ ٹاپ کھول کر صاحبہ سے بات کرنے لگی تھی۔ واہ مہتاب، تمہاری ہونے والی بہو تو بہت خوبصورت ہے۔ صاحبہ بیگم نے رخسانے کے نام پر جیسے ماہی کی تعریف کی تھی۔ خواہ خوبصورت مجھے تو بالکل نہیں پسند، شکل صورت بھی کچھ خاص نہیں ہے، پتہ نہیں میری عمر کو اس میں کیا پسند آیا جو اپنی ماں سے مخالفت پر اتر گیا، مہتاب بیگم نے جلتے ہوئے کہا تھا۔ مہتاب بیگم کی بات سن صاحبہ کے تاثرات بکھرے تھے۔ وہ رخسانے کی شکل کو برا کہہ رہی تھی، یعنی وہ ماہی کو بھی بدصورت کہہ رہی تھی۔ اگر مہتاب کو رخسانے نہیں پسند تو یقیناً اسے ماہی بھی پسند نہیں آئی تھی۔ صاحبہ بیگم گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ ارے صاحبہ، تمہیں کیا ہوا؟ مہتاب بیگم نے صاحبہ کو الجھن کا شکار دیکھا تو تعجب سے پوچھنے لگی۔ نہیں، بس یہی سوچ رہی تھی، اچھی خاصی پیاری لڑکی ہے رخسانے، صاحبہ نے مصنوعی ستائشی لہجے میں کہا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔